اس کو توڑ توڑ کر روٹی کھا لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چندے کے مال سے میں کھا رہا ہوں اور اس کی وجہ سے کہیں مجھ سے پکڑ نہ ہو جائے. تو اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے، خاص طور پر وہاں جہاں اجتماعی نوعیت کے کام ہو رہے ہوں. ایک ایک پیسہ کا اللہ تعالیٰ بچائے حساب ہوگا کہ کہاں وہ خرچ ہوا، کہاں سے لیا، کہاں سے خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا. تو بڑے سنگین معاملہ ہے. لہذا بندے کا کام یہ ہے کہ اپنی سی کوشش کر لے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے سارے اہل تعلق سے زبانی یا تحریری طور پر یہ مانگ لے کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ اتنا وقت گزارا، اگر میرے ذمے آپ کا کوئی حق رہ گیا ہو تو اگر میں دے سکتا ہوں، مجھ سے آپ وصول کر سکتے ہیں تو وصول کر لیں، نہیں دے سکتے تو نہیں میں دے سکتا، وصول نہیں کر سکتے، آپ معاف کر دیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے معاملے صاف کر لو جس دن نہ کوئی درہم ہوگا نہ دینار ہوگا. تو یہ ہے کوشش کرنے کی. اب یہ بھی سن لو کہ جب بندہ کوشش میں لگ جاتا ہے اور احساس کر لیتا ہے کہ مجھ سے بہت سے حقوق تلف ہوئے ہیں، بہت سے حقوق ضائع ہوئے ہیں اور میری آخرت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو اگر وہ کوشش میں لگ جائے، شریعت کے مطابق کوشش میں لگ جائے اور کوشش میں لگنے کے باوجود اگر وہ کوشش پوری طرح کامیاب نہ ہو تو میرے مولا کا کرم یہ ہے کہ وہ اس صورت میں اگر پورا نتیجہ نہ نکل سکا تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا. معاف کس طرح کر دیتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر معاف کریں گے تو وہ حقدار جو تھے وہ کہاں گئے؟ تو معاف اس طرح کر دیتے ہیں کہ ان حقداروں کو اتنا اجر دیتے ہیں، اتنا بدلہ دیتے ہیں کہ وہ اب راضی ہو جاتے ہیں کہ میرے حق کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ میرا حق اس کے آگے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا. اس طرح اس کو نواز دے دے صاحب حق. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا بنو اسرائیل کے ایک صاحب کا. بنو اسرائیل کے ایک صاحب تھے، وہ کیا تھے کہ اللہ بچائے غنہ ٹائپ آدمی تھے. تو انہوں نے 99 قتل کر رکھے تھے، 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. تو بعد میں کچھ خیال آیا کہ یا اللہ میں نے تو اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، ان سب کا وبال میرے اوپر ہے، تو کس طرح میں نجات پاؤں گا. تو لوگوں سے پوچھا بھائی اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں. کسی نے ایک راہب کا پتہ بتا دیا. راہب اس کو کہتے ہیں جو تارک الدنیا عیسائیوں میں ہوتا تھا کہ دنیا چھوڑ کر کہیں خانقاہ میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. اس کا پتہ بتا دیا. یہ اس کے پاس پہنچے، ان سے کہا بھائی میں 99 قتل کر چکا ہوں اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا بچاؤ کا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے. اس نے کہا بھائی تمہارے لیے کوئی صورت نہیں ہے. 99 آدموں کا قتل اور انسان کا قتل حقوق العباد میں داخل ہے، تو تمہاری معافی کا کوئی راستہ نہیں. اس نے مایوس کر دیا. تو اس اللہ کے بندے نے کہا چلو 99 تو پہلے قتل کیے تھے، 1 سینچری مکمل کر لوں. تو اس کو بھی قتل کر دیا، راہب کو. اب پھر پریشان ہوا تو پھر کسی سے پوچھا کہ بھائی اب کون سے سب سے بڑا عالم ہے، تو ایک عالم کی نشاندہی کر دی لوگوں نے. وہاں گیا، ان سے کہا کہ بھائی یہ قصہ ہے، اب تو میرے 100 ہو گئے قتل، تو میرے بچاؤ کا کوئی راستہ بتاؤ. یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں.
تو انہوں نے کہا اب ایسا کرو کہ فلاں بستی ہے فلاں بستی ہے وہ بڑے وہاں پر نیک لوگ آباد ہیں، صلاحہ کی بستی، تم ایسا کرو وہاں چلے جاؤ۔ غالباً ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہاں جائیں گے تو نیک صحبت ملے گی، ایک تو یہ کہ خود اپنے زندگی میں کچھ تبدیلی لائیں گے، اور دوسرے یہ کہ وہاں کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو کوئی راستہ بتا دے ان کو۔ تو یہ روانہ ہو گئے، روانہ ہو گئے، راستے میں آدھا راستہ طے کیا تھا اس بستی کی طرف جانے کا کہ موت آ گئی۔ جب موت آنے لگی اور روح قبض ہونے کے قریب تھی تو یہ کھسک کھسک کر جتنا ان سے ہو سکتا تھا سینہ، حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ نا اب صدری، اپنا سینہ اٹھا کر کھسک کھسک کر اس بستی کی طرف روانہ چلتے رہے کہ جس بستی کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی، صلحہ کی بستی کی طرف۔ تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان انتقال ہو گیا تو رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان آپس میں اختلاف رائے ہو گیا۔ عذاب والے کہتے تھے یہ میرا ہمارا آدمی ہے، کیونکہ ساری زندگی اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اتنے سارے قتل اس کے گردن پر ہیں، تو یہ ہمارا آدمی ہے کہ ہم اس کو لے کے جائیں جہنم میں ڈالیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے نہیں یہ ہمارا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے گھر سے چل پڑا تھا، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چل پڑا تھا، تو اس لیے یہ ہم رہ گئے، یہ ہمارا آدمی۔ جب دونوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو رہا تھا دونوں فرشتوں میں، تو ایک شخص آیا تھا، وہ بھی فرشتہ، اور انسانی شکل میں آیا اور یہ کہا کہ ایسا کرو کہ ذرا پیمائش کرو، جہاں سے آ رہا تھا اور جہاں جا رہا تھا، تو اگر یہ اس بستی کے زیادہ قریب ہے جس بستی کی طرف جا رہا تھا تو پھر یہ رحمت کے فرشتوں کا آدمی ہے، وہ لے جائیں۔ تو جب ناپا گیا تو ایک بالشت آگے تھا، وہ ایک بالشت اس بستی کی طرف زیادہ وہ بڑھ چکا تھا جس بستی پر جانے کا اس عالم نے حکم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کو قبول کر لیا، اور وہ 100 کے 100 قتل بھی معاف ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ اس نے تلافی کا عمل شروع کر دیا تھا، اور نیت یہ تھی کہ وہاں جانے کے بعد تلافی کا جو بھی راستہ ہوگا وہ اختیار کروں گا، لیکن پیچھے موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا کیسے ہوتا ہے، حقوق العباد کو معاف کرنا کیسے ہوتا ہے؟ ویسے تو حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں توبہ سے میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا، بندے کا نہیں کروں گا۔